ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ اس کے متعلق بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ عظیم ترین آیتیں ہیں، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو 3 چیزیں ملی تھیں، 3 چیزیں بتائی تھی نا، کون کون سی؟ نماز، یہ آخری 2 آیتیں، اور تیسری چیز کون سی تھی؟ تیسری چیز یہ تھی کہ جو بندہ اس حال میں کہ فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دی گئیں، تو ان میں سے ایک یہ 2 آیتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک زوردار آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آسمان سے آیا ہے، وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ وہ دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا ہے، وہ فرشتہ بھی زمین پر پہلی دفعہ آیا ہے۔ اس دروازے کے کھلنے کی یہ آواز ہے، اور وہ کیا لے کے آیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ان آخری 2 آیتوں کو پڑھ لے نا، جس گھر میں یہ آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں، یہ علاج ہے، یاد رکھیں۔ یہ جنات، شیاطین، جادو، ٹونا، حسد، ہر دوسرے تیسرے بندے کو یہ شکایت ہوتی ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے، عورتوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آئی ہوتی ہیں۔ ہمارے جامعہ میں جو ہے ایک استاد جی دم کرتے ہیں، پیر صاحب، تو میلہ لگا ہوتا ہے عورتوں کا۔ اکثر عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا؟ وہ اندھیرے میں نا ہمارے گھر میں ہوا آ رہی تھی، سگریٹ کا دھواں آ رہا تھا۔ یہ آتا ہے، یہ اثر ہے، یہ جنات اور جادو کا جب اثر ہو نا تو سگریٹ پینے کی جو بو ہوتی ہے نا، بو ہی ہے نا، وہ خوشبو تو نہیں ہے، اس کے دھوئیں کی جو بو ہوتی ہے وہ خود بخود آتی ہے۔ نہیں کوئی قریب کوئی بیٹھ کے نہیں پی رہا سگریٹ، کوئی ایسے ہی اس کی جو ہے نا وہ بو آنے لگتی ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے جنات اور شیاطین اور جادو کا، ٹھیک ہے نا۔ اور تو بجائے اس کے کہ ہم جائیں کسی کے پاس دم کرانے کے لیے، علاج کرانے کے لیے، ہم خود دم کریں۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں 3 دن تک پڑھی جائیں، 3 دن تک اس گھر میں جنات، جادو اور شیاطین کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں 40 دن تک پڑھی جائے وہاں سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ان آخری 2 آیتوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ 3 دن مسلسل یہ آیتیں پڑھی جائیں تو اس گھر سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو یاد کریں اور ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ان 2 آیتوں کو پڑھ لے کفتہ ہو، تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب کافی ہو جانے کے محدثین نے کئی معنی کیے ہیں کہ اس کو کس سے کافی ہو جائیں گی؟ جنات سے، شیاطین سے، جادو ٹونے سے، حسد سے، لوگ حسد کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے، نظر بد لگاتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے وہ بندہ بچ جائے گا۔ یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ کسی بد نظرے کی، کسی بری نظر والے کی اس کو نظر نہیں لگے گی، کسی حسد کا وہ شکار نہیں ہوگا، کوئی اس کے خلاف پلان کر رہا ہے، اس کے خلاف جادو ٹونا کر رہا ہے تو وہ اثر نہیں ہوگا۔ کفتہ کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ اس کے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ پریشان ہے، کاروباری اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے پریشانیوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، تو اس کی وہ پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیسے سے؟ یہ آخری 2 آیتیں پڑھنے سے۔ تو عظیم ترین آیتیں ہیں۔ کفتہ کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ جو بندہ باقی کئی دعائیں، وظائف اور آیتیں پڑھتا ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہے، اس کو بھول گئیں، وہ نہیں پڑھ سکا یا تھکا ہوا تھا، ٹائم نہیں ملا، تو یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی،
ٹھیک ہے نا. تو ان دو آیتوں کو لازمی پڑھیں, روٹین بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے ان کو؟ سونے سے پہلے, رات کو سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آیتوں کو پڑھ کے سویا کرتے تھے. تو ہم بھی پڑھ کے سوئیں اور اس کے ترجمے پر بھی غور ہو. ایک آیت کا جو ہے ترجمہ دیکھا تھا ہم نے, مفہوم اس کا بھی دیکھا تھا, آمن الرسول بما انزل الیہ, کہ ایمان لائے ہیں رسول اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ قرآن. رسول اس قرآن پر ایمان لائے ہیں. ایمان لائے ہیں تو آگے بتایا ہے نا. یہاں سے ایک چیز اور سمجھ آتی ہے, دیکھیں نا پچھلی دفعہ اسی پر میں نے بات کی, لیکچر اسی پر تھا, لیکن یہ چیز ذہن میں نہیں آئی. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جتنا زیادہ غور کرتے جائیں گے اتنا زیادہ مفہوم میں اضافہ ہوتا جائے گا, نئے نئے آپ کو پوائنٹ ملتے جائیں گے, نئی نئی باتیں ذہن میں آتی جائیں گی. اب پچھلی دفعہ یہ ذہن میں نہیں تھا, اب ذہن میں کیا بات آئی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس چیز پر بندے کا خود کا یقین نہ ہو نا, جس چیز پر بندے کا خود کا یقین نہ ہو, اعتماد نہ ہو, جب وہ آگے بتائے گا تو آگے کسی پر اثر نہیں ہونے والا. ایک بندے کا خود کا ایمان نہیں ہے ایک چیز پر, دوسرے کو وہ بتا رہا ہے, یعنی خود جس چیز پر عمل نہیں ہے وہ آگے بتاتا ہے, اگلے بندے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کا خود کا اچھا اخلاق نہیں ہے نا, آپ اپنے شاگردوں کو لاکھ سمجھائیں کہ تمیز سے بات کیا کرتے ہیں, اور آپ خود کہہ رہے ہو تمیز سے بات کیا کرو. آپ کے خود کے کہنے کا انداز ہی تمیز والا نہیں ہے, غصے والا ہے. آپ ہر وقت جو ہے ان پر سختی کرتے ہیں, اونچی اونچی آواز میں بولتے ہیں, لیکن ان کو کیا درس دیتے ہیں کہ تمیز سے بات کیا کرو, اخلاق کے ساتھ بات کیا کرو. آپ کا خود کا اخلاق ہے نہیں تو کبھی وہ نہیں سیکھ سکتے. آپ کے بچے, آپ خود نماز نہیں پڑھتے, ان کو کہیں کہ نمازی بن جائیں, کبھی نہیں بن سکتے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان, خود پر ایمان اور خود پر عمل. اسی لیے نبی کریم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, آمن الرسول, اس کتاب پر جس کی طرف پوری دنیا کو ہم نے بلانا ہے اور جس کتاب پر پوری دنیا کو چلانا ہے, اس پر سب سے پہلا ایمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ایمان ہے, انہوں نے مانا ہے. آج سب سے بڑی خرابی کی وجہ کیا ہے ہماری؟ ہمارا خود کا کسی بھی چیز پر صحیح معنوں میں یقین نہیں ہوتا. آج یہی معاشرہ چل رہا ہے نا. آج لوگ اپنے بچوں کو جو ہے نا صلاح الدین ایوبی بنانا چاہتے ہیں. مسلمان مائیں اپنے بچوں کو صلاح الدین ایوبی بنانا چاہتی ہیں. وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے, میرا بچہ محمد بن قاسم بنے, فلسطین کی ماؤں بہنوں کو جا کے آزاد کرائے. اور خود کر کیا رہی ہیں؟ سارا دن ڈرامے دیکھیں گی, سارا دن ڈرامے دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو نام بھی نہیں آتے, پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. آج ہی ابھی میسج موجود ہے, ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے, اور ڈرامے میں یہ چل رہا تھا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو جو ہے, وہ ڈرامے کا نام بھی بتایا, اس نے طلاق دی ہے. پھر اس نے جو, اس کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ تھی. اب اس کی طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا مسئلہ ڈرامے والا پوچھنا ہے تو ڈرامے میں تو پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, سارا دن دیکھ رہے ہیں ڈرامے ہیں, اور امید کیا ہے؟ بچے ہمارے صلاح الدین ایوبی بن کے بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے. اور بچے, ہاں یہ بعد میں لیکچر کے بعد میں پوچھنا اصلاح کی نظر کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس کا نام ہی ڈرامہ ہے اسے ڈرامے ہی بننے ہیں اور ڈرامے ہی سیکھنے ہیں تم نے. ٹھیک ہے نا. اور اصلاح ہمارے سامنے جو ہو رہی ہے, ڈراموں سے جو اصلاح ہو رہی ہے نا, وہ سامنے ہے ہمارے. ہاں, ارتغل سے اسلام سیکھنے والے پب جی کے مجاہد بنے ہوئے ہیں نا کہ نہیں؟ کہاں سے سیکھا یہ؟ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو پہلی چیز کیا تھی؟ بات ہماری کہیں اور نہ چلی جائے. کیا بات کر رہے تھے؟ خود ایمان, خود یقین. جس بات پر نہیں ہوگا آگے نہیں چل سکیں گے آپ. آپ جس طرح کا اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں ویسے خود بن جائیں. آپ چاہتے ہیں بچہ سچا ہو, لیکن خود سچے نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو, نمازی بھی ہو, دیندار ہو, با اخلاق ہو, با کردار ہو, اور قرآن والا ہو, خود جو ہے وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, غلط کام بھی کر رہے ہیں. اور آج کے ہمارے نوجوانوں کا کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہمیں جو بیوی ملے نا, بالکل ایسے نیک ہو جس طرح حوروں کی صفات آئی ہیں نا قرآن میں, جو نظریں اٹھا کے کسی کو دیکھنے والی. ایسا ہی ہے نا قرآن میں, حوروں کی صفت کیا ہے؟ نظر اٹھا کے کسی کو دیکھنے والی نہیں ہوگی. نوجوانے کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہمیں وہ بیوی ملے جس نے نظر اٹھا کے کبھی کسی کو نہ دیکھا ہو, با پردہ ہو, با حیا ہو. اور کرتے کیا ہیں بے پردہ عورتوں کو دیکھنے والے؟ موبائل کی سکرینوں پر, فیس بک پر بے پردہ عورتوں کو دیکھنے والے. جس طرح کی چاہ رہے ہیں, جو کردار اپنا بنا رہے ہیں, ویسے ہی آئے گی نا.
ویسے ہی آئے گی نا، جس چیز پر یقین اور ایمان ہے جو کر رہے ہیں وہی کچھ ہوگا۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں پہلے۔ آمن الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگوں کو بنانا چاہتے تھے اس سے کئی درجے اونچے لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنے۔ کس طرح کا ایمان اور کتنا زیادہ یقین تھا اس کتاب پر، اس قرآن پر، اور کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، مرنے پر، مر کر دوبارہ اٹھنے پر۔ اب اس مرنے پر، مرنے کی تیاری پر، مر کر دوبارہ اٹھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زیادہ ایمان ہے کہ رات کی تنہائیاں ہیں، اندھیرا ہے، گھر میں چراغ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے قدم سوج گئے۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کے قدم سوج گئے، اتنا لمبا قیام نہ کیا کریں، تھوڑا لیٹ جایا کریں، آپ سکون کیا کریں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے یقین۔ یقین کی کیفیت اس قدر اعلیٰ معیار کی ہے کہ سب سوئے ہوئے ہیں، کسی نے فرض نہیں کی نماز، تہجد ہے نا، نفل نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اتنا لمبا لمبا قیام کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اٹھی، گھر میں اندھیرا تھا، چراغ نہیں تھے اور بستر خالی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوئے تھے وہ بستر خالی ہے۔ کہ میرے دل میں خیال آیا شاید آپ کسی اپنی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، سوکن تھی نا پہلے، ان کے ذہن میں تو یہی ہوگا نا، میرے گھر سے باری میری ہے، سونا ادھر ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میرے دل میں کیا کیا خیال آتا ہے، میں نے ہاتھ مارا۔ امی جان فرماتی میں نے بستر کو ٹٹولا، ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو جا لگے۔ اور قدم کیسے تھے؟ جیسے سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، قدم کھڑے تھے، ایڑیاں ملی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی کیفیت میں رو رو کے دعا پڑھ رہے تھے۔ کیا دعا پڑھ رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ ہمیں تو وہ دعا بھی یاد نہیں ہوگی، کتنی پیاری دعا ہے، زبردست دعا ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ سجدے میں کیا تہجد کی نماز کا سجدہ ہے، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ ایمان اور یقین کی کیفیت یہ ہے کہ ساری زندگی نیکیوں میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزر رہی ہے، اور سجدے میں گر کر کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے غصے سے، اعوذ برضاک، تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ کسی اور کا ڈر ہے؟ من سخطک، تیری ناراضگی سے، کہیں میری غلطیوں، میری کوتاہیوں کی وجہ سے تو مجھ پہ ناراض ہو کے میری پکڑ نہ کر لینا، تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ پھر تیری ناراضگی سے کوئی دوسرا چھڑانے والا بھی تو نہیں ہے۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ، اور اللہ تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، من عقوبتک، تیری پکڑ سے۔ اگر تو مجھے پکڑنا چاہے تو پھر پناہ کون دے گا؟ پناہ بھی تو دے گا نا۔ تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور اللہ تجھ سے، تیرے غصے سے، تیرے عذابوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں۔ آگے فرمایا لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تو تیری تعریفوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ لمبا قیام کر کر کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، اتنا لمبا پھر آپ رکوع بھی کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع کے بعد کھڑے بھی ہوتے تھے، سجدے بھی لمبے ہیں، اور ان میں کہہ رہے ہیں اللہ میں تیری تعریفوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ لا احصی ثناء علیک، اللہ تیری تعریفیں میں گن ہی نہیں سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو ویسا ہے، تیری تعریفیں ویسی ہیں جیسے تو نے خود اپنے قرآن میں بیان کی ہیں، تو ویسا ہی ہے، میں نے تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ دعا تو ہمیں سکھانے کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یقین کی کیفیت ہے، ہمارا بھی اگر یقین ہو نا تو پھر رات کو جب سونے لگیں تو ہمیں نیند نہ آئے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو کیفیت تھی نا وہ یہی تھی کہ ساری زندگی وہ دور جاہلیت میں جو گناہ ہوئے تھے ان سے غلطی سے ہو گئے، ساری زندگی انہی گناہ پر جو کڑتے رہے، اپنے آپ کو ملال میں رکھا کہ ہمارے وہ گناہ پتہ نہیں کیا بنے گا ان کا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایمان تھا نا، پتہ نہیں اللہ نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلے دنوں حدیث پڑھی ہم نے کہ وہ دسترخوان لگا ہوا تھا افطاری کے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ نے بڑا مال دیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو،
دسترخوان لگا تھا، قسم و قسم کے کھانے وہاں پہ پڑے تھے. عبد الرحمن ابن عوف آئے، افطاری کا وقت ہے. ہم دیکھیں نا، ہم جب افطاری کرتے ہیں یا دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو فوراً آ کے، بہت کم ہوتے ہیں جو شکر ادا کریں. کئی تو کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں آج فلاں ڈش ہوتی نا تو مزہ ہی دوبالا ہو جانا تھا. جو پڑی ہوئی ہیں ان کی کوئی خیر نہیں ہے. کسی میں نمک کم ہے، کسی میں کیا ہے، کسی میں کیا خرابی ہے. تو خامیاں مت نکالا کریں. عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہیں دسترخوان پہ. آخرت کی تیاری کرنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں؟ بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، قسم و قسم کے کھانوں کو دیکھا ہے، رونے لگ گئے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا عبد الرحمن آپ رونے کیوں لگ گئے؟ افطاری کا وقت ہے، کھانے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہنے لگے مجھ سے فلاں صحابی اچھے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے لگے وہ مجھ سے اچھے تھے، مجھ سے پہلے چلے گئے. ایک غالباً حضرت عمار کا یا کسی اور صحابی کا نام لیا، وہ مجھ سے اچھے تھے جو فوت ہو گئے. کہنے لگے ان کے پاس جو ہے اللہ کے راہ میں شہید ہوئے حضرت حمزہ، سید الشہداء ہیں. لیکن جب ہم نے ان کو دفن کرنے لگے ہم، تو ان کے پاس کفن جو تھا، کفن ان کو لپیٹنے کے لیے اتنی لمبی چادر نہیں تھی کہ ان کے پورے جسم کو اس چادر میں لپیٹا جاتا. اتنی کم چادر تھی کہ اگر ہم اس کے سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. ہم پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر ہم نے ان کے سر کو کفن کی چادر سے ڈھانپ دیا اور پاؤں پر ہم نے درختوں کے پتے ڈال دیے اور قبر کو بند کر دیا. وہ کتنے عظیم تھے. اور اس کے بعد پھر دنیا آ گئی ہم پر، اللہ نے فتوحات دی. مجھے تو لگتا ہے کہ میری نیکیوں کا صلہ اللہ نے مجھے دنیا میں دے دیا ہے. یہ جو اتنی ساری نعمتیں پڑی ہیں نا، کہیں میری نیکیوں کا صلہ دنیا میں نہ مل گیا اور آخرت میں مجھے کہیں عذاب نہ ملے، میرے گناہوں کی پکڑ نہ ہو جائے. روتے رہے اور ایک آدھ کھجور لی، روزہ افطار کیا اور نماز کے لیے چلے گئے. وہ دسترخوان وہیں پڑا ہوا ہے. یعنی دنیا کی لذتیں آخرت جب یاد آتی تھی وہ بھول جایا کرتے تھے. ہمیں تو جب کھانا پڑا اور نماز یاد ہی نہیں رہتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا نماز پڑھنی یا نہیں پڑھنی. شادیوں پہ دیکھا ہے اکثر یہی کرتے ہیں نا ہم. اور بسم اللہ بھی بھول جاتی ہے، دعا بھی بھول جاتی ہے، سنت طریقے سے کھانا کھانا بھی بھول جاتا ہے. کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں اخلاق اور آداب بھی بھول جاتے ہیں ان کو. ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جانوروں کو کھولا جاتا ہے نا، ایسے بھاگ رہے ہیں جس طرح زندگی کا آخری کھانا ہو یا زندگی میں پہلی دفعہ مل رہا ہو. ایسے نہ کیا کریں. اپنے اسلاف کو یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے نا. جس نے آج تک کھلایا ہے نا، مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے دیکھنے والوں کو، یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ان کو اتنا صبر نہیں ہے کہ جس رب نے آج تک کھلایا ہے اور میرے نصیب میں اس نے جتنے آج لیگ پیس لکھ دیے نا اس شادی پہ، وہ سارے ملنے ہیں مجھے. میں نہیں بھی اٹھاؤں گا، میری پلیٹ میں نہیں آئے گے نا، کوئی اور ڈال دے گا. جو میرے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے رہنا ہے. چاہے بھاگ کے، دوڑ کے، لڑ کے، چیئر سے اٹھ کے پہلے چمچ اٹھا کے جو ہے وہ مجاہد بن کے ڈالوں تو پھر بھی مل جائے گا. اور سکون سے، صبر سے، اطمینان سے بیٹھا رہوں تو پھر بھی مل جائے گا. اور ایک عربی کا شعر ہے، شعر کو یاد رکھیں. عربی شاعر کہتا ہے نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین. اس شعر کا معنی ہے نصیبک یصیبک، جو تیرا نصیب ہے نا تجھے مل کے رہنا ہے. جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل کے رہنا ہے. وہ کہاں ہے؟ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الجبلین، اگرچہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے نیچے بھی چھپا ہوا ہے نا، تیرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں سے نکل کر تیرے نصیب میں آ جائے گا، پہنچ آئے گا. اور تیرے نصیب میں نہیں لکھا نا اللہ نے، وَمَا لَا نَصِيبُكَ لَا يَصِيبُكَ، جو اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا وہ تیری پلیٹ میں آ گیا ہے، تیرے سامنے آ گیا ہے. وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الشَّفَتَيْن، تیری داڑھوں کے نیچے آ گیا ہے، تو نے چبا بھی لیا ہے. اللہ نے نصیب میں نہیں لکھا، قے آئے گی اور باہر نکل جائے گا. تیرے نصیب میں نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں جو نصیب میں ہے وہ مل جانا ہے. اور یہ انسان کی اپنی پھر چوائس ہے، مرضی ہے، صبر سے لے، حلال طریقے سے لے یا کہیں اور سے جائے. تو بات ہماری ہو رہی تھی ایمان کی، یقین کی. اپنا ایمان اور یقین جو ہے وہ پختہ بنائیں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے. اس پر بھی میں نے بات کی تھی کہ تکلیف ہر کام میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کام میں کوئی تکلیف نہ ہو. آپ نے کھڑا ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، سردیوں کے دن ہے، وضو کرنا ہے، تو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی. صبح کے وقت اٹھنا ہے، تکلیف تو ہوگی، نیند کو چھوڑنا ہے. لیکن یہ تکلیف ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو برداشت نہ کر سکیں.
برداشت سے باہر تکلیف میں اللہ نے نہیں ڈالا کسی بھی انسان کو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت کے مطابق ہے. یعنی نماز پڑھنے میں تکلیف ہے تھوڑی بہت، جتنی انسان کی عادت ہے برداشت کر سکتا ہے. اب وہی انسان بیمار ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اب تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے. الا وسعها، اب تیری وسعت کھڑے ہو کر پڑھنے کی نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھنے کی تو بیٹھ کے پڑھ. اور جس کی بیٹھ کر پڑھنے کی وسعت نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے. لیکن جب تک دماغ کا کنیکشن جسم کے ساتھ موجود ہے تو نماز فرض ہے. اگر بے ہوش ہو گیا ہے، اب کنیکشن ہی نہیں رہا تو کیا پڑھے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے وسعت میں رکھا ہے. روزہ رکھ رہا ہے، روزہ فرض ہے نا، لیکن کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ بھوک اور پیاس انسان کی وسعت میں ہے. اتنا لمبا نہیں ہے روزہ کہ 2 دن 3 دن اتنا لمبا روزہ، ایسے نہیں ہے، کیونکہ اتنی انسان کی وسعت نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. جتنی برداشت ہے اللہ نے، جتنے بھی احکامات ہیں نا اسلام کے، وہ سارے کے سارے انسان کی وسعت کے مطابق ہیں. اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کی برداشت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. 7 سال سے کم پر جو ہے وہ نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کی ابھی وہ ہمت اور برداشت نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو لے آؤ، روٹین اور عادت بناؤ اس کی. ٹھیک ہے نا. الا وسعها، جتنا اللہ نے انسان کی وسعت رکھی ہے اتنی ہی اس پر اللہ نے جو ہے ذمہ داری عائد کی ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جس طرح انسان کی وسعت کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا، اسی طرح ذمہ داریوں کے بھی مختلف درجے ہیں. ایک انسان کی ذہنی وسعت زیادہ ہے، دوسرے کی کم ہے. تو جس کی زیادہ ہے اس کو زیادہ کام کرنا ہے. جس کی ذہنی وسعت زیادہ ہے اور وہ بھی کہے مجھ سے یہ 2 آیتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، تو اس کی وسعت کو چارج کرنے کی ضرورت ہے. وسعت اس کے پاس ہے لیکن سوئی پڑی ہے، اس کی صلاحیت ہے کہیں اور استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ غلط مفہوم لیتے ہیں لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اگر صلاحیت اللہ نے نہیں دی تو دوسرے کام میں بھی پھر نہ ہو نا، دوسرے کام میں تو استعمال ہو رہی ہے. صلاحیت دنیا کمانے کے لیے یا میچ کھیلنے کے لیے، گیمیں کھیلنے کے لیے، موبائل اور لیپ ٹاپ چلانے کے لیے، سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے صلاحیت چاہیے نا، ذہانت چاہیے. ایک انسان کی ذہانت وہاں کام کر رہی ہے، لیکن اس کو کہیں کہ تو نے قرآن یاد کرنا ہے، 2 آیتیں یاد کرنی ہے، ترجمہ یاد کرنا ہے، عربی کا کچھ مفہوم یاد کرنا ہے، تو نے وہاں کہے کہ میری تو صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو عربی نہیں آتی، میں عربی دان. ہم تھوڑے ہیں، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہم چونکہ عربی نہیں ہے. باقی چیزیں یاد کر رہے ہیں، انگلش یاد کر رہے ہیں، کیمسٹری یاد کر رہے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے، وہ یاد کر رہے ہیں، باقی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا، میں تو ہمارے جو دیہاتی بھائی ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو آیت یاد نہیں ہوتی، لیکن کوئی بیمار ہو جائے نا آپ کا، وہ ساری انگریزی میں دوائیوں کے نام تو آپ کو یاد ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے فلاں دوائی فلاں چیز کے لیے. تھوڑی بہت ہو نا دوائیوں کے نام ہیں، کھاد کے نام، سپرے جو کرتے ہیں اپنی فصلوں کو، ان کے نام یاد ہیں، دوائیوں کے نام. اور یہ بھی پتہ ہے فلاں گولی فلاں چیز کے لیے ہے، فلاں انجیکشن فلاں کے لیے ہے. وہ چونکہ کر کے وہ یاد ہو گئے. یعنی ذہن تو ہے نا، ذہن ہے، یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اچھی چیز کو آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہے. وہ ایمان وہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے نہیں کر رہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور صلاحیت جتنی اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اس صلاحیت کو نکھاریں، اس کو پالش کریں، اس کو کریدیں. اندر چھپی ہوئی ہے کہیں تو اس کو باہر نکالیں، کہیں اور استعمال ہو رہی ہے تو اس کی ڈائریکشن چینج کریں اور صحیح معنوں میں اس کو استعمال کریں. یہ مت کہیں کہ نہیں ہے صلاحیت. اگلی چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کو کریدیں گے، نکالیں گے، جہاں سونا ہے وہیں سے ہی نکلے گا نا سونا. ایک بندے کے اندر ہے سونا چھپا ہوا ہے، نکالے گا تو وہ نکلے گا. لیکن ایک بندے میں سونا ہے ہی نہیں، ہے ہی لوہا، وہ جتنی بھی محنت کر لے اس کا نتیجہ اتنا ہی نکلنا ہے. ایک بندے کا ذہن ہے ہی نہیں تو اس کا اتنا ہی اللہ نے اس سے سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے بڑی بہترین دعا ہے آخر تک اس آیت میں، اور یہ اصل اس مومن کے دل کے جذبات کا اظہار ہے. ٹھیک ہے نا. جو مومن صحیح معنوں میں ایمان لانے والا ہوتا ہے نا، وہ کس لیول پر جا کر یہ دعا کرتا ہے کہ ساری اپنی صلاحیتیں اس نے استعمال کر لیں دین سیکھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے،
اپنی جنت کو درست کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو منانے کے لیے جتنی اللہ نے جس حد تک صلاحیت دی ہے وہ ساری کھپا بیٹھا ہے۔ اب کہتا کیا ہے؟ وہ ساری صلاحیتیں کھپا کے اب کہتا ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا، بلکہ اس سے پچھلی آیت میں غفرانک، اللہ تو معاف کر دے۔ کب کہتا ہے؟ ساری صلاحیتیں استعمال کرنے کے بعد کہتا ہے، ساری محنت کرنے کے بعد کہتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنی کام وہ کر سکتا ہے، جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے وہ کر کے پھر کیا کہتا ہے؟ غفرانک، اللہ تو معاف کر دے، کیونکہ تیرے دین کا حق ادا تو میں نے کیا ہی نہیں۔ میں نے نماز پڑھی، اس میں خیالات آ رہے تھے، اب کنٹرول تو نہیں ہے نا، میں تیرے دین کو غالب نہ کر سکا، میرے بس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، غفرانک، اللہ تو معاف کر دے۔ میں تیرے دین کو جس طرح آگے لوگوں تک پھیلانا تھا، پہنچانا تھا، اس کا میں حق ادا نہیں کر سکا، میں تھک گیا۔ جس طرح تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، اور تیرے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی ماریں کھاتے تھے، کتنے دکھ برداشت کرتے تھے، وہ سارا کچھ میں نہیں کر سکا، تو غفرانک، اللہ تو معاف کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کر کے کہہ رہا ہو اللہ معاف کر دے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے نا، ایمان اور یقین، سارے نیکیوں والے کام کر کے پھر وہ کہتا ہے غفرانک، اللہ تو معاف کر دے، میں اس لیول کا کام نہیں کر سکا جو کرنا چاہیے تھا، غفرانک، اللہ تو معاف کر دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے لہا ما کسبت، جس نے نیکیاں کی اس کا صلہ اور اجر اسے ملے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جس نے گناہ کمائے ان گناہوں کی سزا اور وبال اسی پر ہے۔ ربنا، اب آگے بندہ کیا کہتا ہے؟ مومن ایمان لانے والا ساری صلاحیتیں استعمال کرنے والا کہتا ہے لا تؤاخذنا، اے میرے رب تو میرا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، کہ جب میں بھول جاؤں، جب میں بھول کر کوئی گناہ کر بیٹھوں، او اخطأنا، جب میں خطا کر بیٹھوں۔ نسیان کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان بھول گیا، بھول کر گناہ کیا ہے، جان بوجھ کے نہیں، بھول کر، پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، گناہ کر بیٹھا، تو کیا کہتا ہے؟ ان نسینا، اگر میں جب بھول جاؤں میرے رب تو مجھے معاف کر دینا، او اخطأنا، جب میں چوک جاؤں، یہ جو ہوتا ہے نا بھول چوک، بھول چوک اردو میں بولتے ہیں نا، نسینا ہے نسیان، بھول جانا، اخطأنا چوک جانا، خطا کہتے ہیں نا، نشانہ خطا ہو گیا۔ اخطا ہوتا ہے کہ کوشش تو کی تھی نشانہ درست لگے، لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ اس نے اپنی طرف سے کوشش بھرپور کی تھی اپنی صلاحیت کو نکھارنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، دین کو سیکھنے کی، دین کا پیغام آگے پہنچانے کی، لیکن کیا ہو گیا؟ اخطأنا، خطا ہو گئی۔ اپنی نیت سے اچھا کام کیا تھا لیکن خطا کر بیٹھا، وہ کام ٹھیک نہیں ہوا، تو اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اخطأنا، اللہ اپنی وسعت اور صلاحیت جو تو نے دی اس کو تو میں نے استعمال کیا لیکن چوک گیا، اس صلاحیت کو ٹھیک استعمال نہ کر سکا۔ ربنا، آگے پھر دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اللہ ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ جو بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ وہ بوجھ کیا تھے؟ بنی اسرائیل پر بہت زیادہ بوجھ تھے، اور شریعت کی بھی بہت ساری سختیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان سختیوں کو ہٹا دیا اور ختم کر دیا، اور اس کا تذکرہ پیچھے 6 پارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جہاں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہم نے ان بوجھوں کو ہٹا دیا جو پہلی قوموں پر تھے۔ ان میں سے ایک کیا تھا کہ جب جسم کو کوئی گندگی لگ جاتی تھی، پیشاب کا چھینٹا لگ جاتا تھا تو اس کو کاٹنا ہوتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، ایسے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اور بھی کئی طرح کی چیزیں ان پر، انہوں نے کئی چیزیں خود اپنے اوپر سختیاں مقرر کر دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سختیوں کو ہٹا دیا۔ ایک تو یہ تھیں جو شریعت کی تھیں، شریعت نے ختم کر دی، اور کچھ تھیں وہ سختیاں وہ بنی اسرائیل پر جو مظالم ہو رہے تھے۔ بنی اسرائیل پر کتنے ظلم ہوتے تھے، یہ وہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ کے جس طرح بنی اسرائیل پر ظلم ہوئے، فرعون نے جو ظلم کیے تھے، کہیں وہ ظلم ہمارے اوپر نہ ہونے لگ جائیں۔ کتنے بڑے مظالم تھے وہ، فرعون ان کو اتنا دردناک عذاب دیتا تھا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، کہ بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ماں کی گودیوں میں دودھ پلا رہی ہیں مائیں، وہاں سے ان کی فوجیں آتی، بچوں کو چھین کر لے جاتی اور ذبح کر دیتے، مار ڈالتے بچوں کو۔ کس لیے؟ کہ کہیں یہ بڑے ہو کر مصر پر حکمران نہ بن جائیں۔ اور پھر ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے کہ یہ اور جو ہے
ہمارے غلام پیدا کریں گی اور ان سے زندہ رہیں گی یہ بچیاں، اور کر کو ہم ان کو اپنی جنسی حوث کا نشانہ بنائیں گے۔ اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ان پر ڈالے گئے تھے۔ ہمیں کتنی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے اس دور میں، اور خصوصاً اب جو شام کی صورتحال سامنے آ رہی ہے نا، وقت کا فرعون، ایسے لگتا ہے کہ وقت کا فرعون تھا یہ بشار الاسد۔ شاید آپ نے خبروں میں دیکھا ہو، وہ جو جیل کی جو قیدی باہر نکل کر اپنا ظلم کی داستانیں جو سنا رہے ہیں، یہ بشار، اس کی جیل اس نے بنائی ہوئی تھی زیر زمین، کئی منزلیں زیر زمین اس کی جیل تھی، وہاں پر قیدیوں کو اس نے رکھا ہوا تھا، اور اب وہ نکل رہے ہیں۔ سدیانہ نام ہے جیل کا، پتہ نہیں کیا نام ہے، سدیانہ۔ تو اس جیل سے قیدی باہر نکل رہے ہیں، اور کئی قسم کے عذاب کے وہاں طریقے تھے۔ ایک کالم لکھا ہے عمر فاروق قدوسی نے، حافظ اللہ تعالیٰ، 72 عذاب کے طریقے تھے اس قید میں، 72 سزا دینے کے طریقے تھے، جس میں قیدیوں کے جسموں پر جو ہے یہ پلاسٹک کو جلا کر جسموں پر ڈالا جاتا تھا، جسم کو جلایا جاتا تھا۔ باقاعدہ اس جیل کے اندر ایک آگ کا کمرہ تھا جس کو وہ بشار کی جہنم کہتے تھے، اس آگ میں ڈالتے تھے۔ ایک کمرہ تھا جس میں نمک تھا سارا، قیدیوں کو جسموں کو جو ہے زخمی کر کے اس نمک والے کمرے میں ڈال دیتے تھے، بہت زیادہ مارا کرتے تھے، پیٹتے تھے۔ کئی قیدی تو ایسے ہیں، ایک وہاں سے قیدی نکلا جب وہ آزاد ہوا تو وہ کہتا ہے کہ کیا حافظ الاسد کی حکومت کو صدام حسین نے گرا دیا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں؟ حافظ الاسد آپ نہیں جانتے ہوں گے شاید، وہ کہتا ہے حافظ الاسد کی حکومت کو کیا صدام حسین نے گرا دیا؟ صدام کو تو جانتے ہیں نا، صدام حسین کو فوت ہوئے کئی عرصہ گزر گیا ہے، اور حافظ الاسد کو مرے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ کیا حافظ الاسد کی حکومت ختم ہو گئی؟ لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں وہ کب کا مر گیا۔ پھر اس نے خود بتایا کہ میں پائلٹ تھا، فوج میں بھرتی تھا، پائلٹ تھا، اور مجھے حافظ الاسد، یہ بشار کا باپ تھا حافظ الاسد، پہلے اس کی حکومت تھی، وہ بھی ڈکٹیٹر تھا، ظلم کی حکومت تھی اس کی جس طرح اس کی تھی۔ تو اس نے اس کو کہا، مجھے حکم ہوا تھا، آرڈر مجھے ملا تھا کہ فلاں علاقے میں جا کر نا بمباری کرنی ہے، پائلٹ تھا، بمباری کرنے کہتے میں نے انکار کر دیا کہ میں ان بے قصوروں پر، معصوموں پر ایسے بمباری نہیں کر سکتا۔ کہتے اس جرم کی پاداش میں مجھے جیل میں ڈالا، اور اس پر ظلم بھی ہوتا رہا، ایک آنکھ بھی اس کی ختم ہو گئی، تصویریں موجود ہیں نیٹ پر، ایک آنکھ بھی اس کی نہیں ہے، اور آج 40-42 سال بعد وہ رہا ہو رہا ہے، اور جس کو پوری دنیا کی خبر بھی نہیں ہے۔ زیر زمین کئی ایسے بندے ہیں جنہوں نے کئی سالوں سے کبھی سورج کی دھوپ بھی نہیں دیکھی۔ ایک بندہ ایسا 40 سال لگا کے وہ نکلا اس جیل سے، وہ کیا کہتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں یہ موبائل فون بھی ایجاد ہو چکا ہے اب، 40 سال پہلے تو یہ نہیں تھا نا، اس کو نہیں پتا یہ۔ ایک اور ہے حافظ، ہے وہ حافظ قرآن، 13 سال بعد وہ باہر نکلا ہے، وہ دمشق میں اپنے گھر سے نکلا تھا، دمشق میں ڈاکٹر بننے کے لیے، پڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا 13 سال بعد۔ اب تو وہ سارے رہا ہو رہے ہیں نا، کیونکہ تختہ جو الٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکمرانی اور حکومت اور کو دے دی، کسی اور کے ہاتھ میں دے دی، کہ جو مظلوموں پہ رحم کرنے والے اور ان کو چھڑانے والے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بننے نکلا تھا، اور ماں اس کی ڈھونڈتی رہی، روتی رہی، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں گیا، ڈاکٹر بن رہا ہے نہیں بن رہا۔ 13 سال کے بعد اب وہ رہا ہوا ہے، اس کے ذہن کی کیفیت اور حالت ختم ہو چکی ہے۔ ماں کو وہ بچہ مل تو گیا ہے، اس کا بیٹا 13 سال کے بعد، لیکن بیٹے کو نہیں پتا کہ یہ میری ماں ہے کہ یا کوئی اور ہے۔ باتیں کرتا ہے، چہرے سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا، ذہنی حالت اس کی ختم ہو جائے۔ اس قدر ان کو ٹارچر کیا گیا ہے اور مارا گیا ہے، اور باقاعدہ خواتین بھی وہاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ ایک عورت آئی، اس کو باہر نکالا گیا، تو وہ کہتی ہے میں جب قید ہوئی، مجھے بشار کے ظالموں نے جب پکڑا، میری عمر اس وقت 18 سال تھی، اب 38 سال عمر ہو چکی ہے، اور میرے 3 بچے بھی ہیں، 3 بچے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کا باپ کون ہے۔ وہ جیل میں ہوئے، کتنے ظلم اور زیادتیاں ہوئی، ظلم کی بڑی بڑی داستانیں ہیں۔ اب ہمیں یہ بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس طرح کے مظالم جو ہم برداشت نہ کر سکیں، ہمارے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط نہ کرنا۔ کتنے بڑے ظالم تھے وہ، کتنا ظلم کرتے تھے، ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ یہ پچھلے سال نا ایک دفعہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا بھاولپور میں، جو موضوع تھا جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب کا جب تذکرہ کیا، تو بعد میں نا ایک غالباً یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، کافی دیر بحث کرتے رہے کہ اتنے سخت عذاب اللہ نے کیوں رکھے ہیں۔
اتنے سخت عذاب کیوں رکھے ہیں؟ جب میں نے اس کا سنا نا، اس وقت بھی میں نے ان کو جواب دیا تھا، لیکن ایسے ظالم، اب اس نے 1,20,000 غالباً بتایا جا رہا ہے 1,20,000 قیدی ادھر موجود تھے، کئی ایسے ہیں جو مر گئے وہاں اس جیل میں۔ ایسی جو ہے انسانوں کو پریس کرنے والی مشین ملی ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ آپ نے کپڑے پریس کرنے والی استری تو دیکھی ہے نا، انسانوں کو پریس کرنے والی وہاں مشین موجود ہے۔ کئی بندوں کو اجتماعی، یہ بھی ویڈیو موجود ہے، آپ نے شاید دیکھی ہو، کئی بندوں کو اکٹھا بہت بڑا گڑھا کھودا ہوا، اس میں دھکے دے کر پھینک رہے ہیں ان کو، اور پیچھے سے فائرنگ کر کے ان کو مار رہے ہیں، اور اجتماعی ان کو دفن کر دیا، مار دیا، پتہ نہیں کتنے مارے اس نے۔ اب ایسا مجرم جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے، کئی ماؤں کو رلایا ہے، کئی معصوم بچوں کو اس نے ذبح کیا ہے، اب اس بندے کو ایک ہی دفعہ مار دو، کیا وہ سب کا حساب برابر ہو جائے گا؟ اب یہ پکڑا بھی جائے اور اس کو صحیح سزا مل جائے، کیا جتنے بندوں کو اس نے قتل کیا ہے، لاکھوں انسانوں کا قاتل، ظالم اور اتنے ظلم اور جبر کرنے والا، اس کی برابری کیسے ہوگی؟ یہ حساب کتاب برابر کیسا ہوگا؟ انصاف کیسے ہوگا؟ ایک ماریں گے نا، اس کو بندے کو ماریں گے تو ایک مرے گا نا، تو ایک کا بدلہ ایک ہو گیا جس نے لاکھوں مارے ہیں، سب کا حساب کیسے برابر ہوگا؟ اس کا حساب برابر کرنے کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے کہ جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ ایک چمڑی جلے گی تو دوسری اور چمڑی آ جائے گی، کیونکہ اس نے لاکھوں چمڑیوں کو دنیا میں جلایا تھا، لاکھوں چمڑیوں کو، لاکھوں جانوں کا قاتل تھا، کئی معصوموں کو تڑپانے والا تھا، رلانے والا تھا۔ ظلم اور جبر ہے نا کہ جن بندوں کے وہاں اندھیرے میں رہ رہ کر دماغ بھی مفلوج ہو چکے ہیں، اعضاء بھی مفلوج ہو چکے ہیں۔ ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا عصر سے پہلے، کہتے ہیں مختلف قسمیں تھیں وہاں اس جیل میں لوگوں کو سزا دینے کی۔ ایک ان کی صورت یہ تھی کہ وہ ہر ہفتے نا 2 بندوں کو نکالتے تھے، ایک بیرک سے 2 بندے نکال لیے، اور 2 کو آپس میں کہتے تھے ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے، تم نے ایک دوسرے کو زور زور سے تھپڑ مارنے، اور جس کی ہلکی سی رونے کی آواز آ گئی نا تو اس کو پھر ٹارچر کرتے تھے۔ الگ سے ٹارچر روم انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہاں جا کر ان کو مارتے تھے، یا بڑے بڑے اونچی جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں سے کھائیوں میں گرا دیتے تھے، کئی دن وہ پڑا ہے، کئی دن کھانا نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں 2 بندوں کو نکالا انہوں نے، ایک، اور پھر خود بخود ہی ایک بندہ کمزور رکھتے تھے، بیمار رکھتے تھے، ایک نوجوان رکھتے تھے۔ 2 بندوں کو نکالا، ایک سفید ریش بزرگ ہے، دوسرا نوجوان ہے، کہا ایک دوسرے کو تھپڑ مارو۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ میں اس بزرگ کو نہیں مار سکتا۔ اس بزرگ نے کہا مجھے مارو ورنہ تمہیں یہ ٹارچر کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو مرضی ہو جائے، میں نے اس بزرگ سفید ریش پر ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اس نے نہیں اٹھایا تو اس کو لے گئے، ٹارچر کیا، ناخن کھینچ لیتے تھے۔ بلکہ یہ تو جب بات شروع ہوئی تھی، آپ نے یہ شاید دیکھا ہو، 14 سال کا ایک بچہ تھا، کوئی 15-20 سال پہلے، وہاں سکول کی دیوار پر اس نے جو ہے تھوڑا سا جملہ لکھا بشار کے خلاف کہ ہماری جان چھوڑو۔ اس جملے کی وجہ سے اس سکول پر انہوں نے حملہ کیا۔ پوچھا گیا تو کسی نے نہیں بتایا، پتہ تھا کہ یہ ظالم ہے، انٹیلیجنس والے اور اس کے بشار کے یہ سارے نمائندے ہیں، ماریں گے۔ انہوں نے 15-20 بچے اٹھائے اور ان کو ٹارچر کیا، ظلم کیا، ان سارے بچوں کے ناخن نکال لیے۔ بڑے احتجاج ہوئے، صرف اس شہر میں نہیں، پورے شام میں، ملک میں، پورے ملک میں احتجاج ہوئے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، احتجاج کرنے والوں کو بھی پکڑ لیتے تھے۔ اور پھر کئی دنوں کے بعد جب ان بچوں کو چھوڑا گیا نا، جب احتجاج بہت زیادہ ہوا تو بچوں کو چھوڑا انہوں نے، تو وہ بچے مرنے کے قریب تھے، پورے جسم پر ان کے ظلم اور بربریت کے نشان تھے۔ جب ان بچوں کو دیکھا گیا کہ ہمارے بچوں سے اتنا زیادہ ظلم کیا انہوں نے، احتجاج اور زیادہ بڑھا، وہ بڑھتا گیا، پھر ایک فورس بن گئی، اور وہی فورس جو خبروں پہ نیٹ پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی فورس پھر بڑی ہوئی اور کئی عرصہ تک وہ برسر پیکار رہے، اور اب اللہ نے ان کو جو ہے وہ فتح دے دی ہے۔ ابھی مزید آگے نہیں پتا کہ کیا بنتا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے۔ شام کے متعلق احادیث میں بڑی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے لیکچر کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو شام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اس ملک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس وقت شام میں حالات خراب ہوں گے نا، شام میں فتنہ اور فساد ہوگا، اس وقت میری امت میں کوئی خیر باقی نہیں ہوگی۔ شام کے حالات، اور شام یہ اب جو ملک ہے نا، سیریا جسے کہتے ہیں، یہ شام اتنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شام تھا نا، اس میں اردن، لبنان، فلسطین اور موجودہ جو شام ہے سیریا، یہ سارے ایک ہی ملک ہوتا تھا اور شام کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سب میں امن ہے تو پوری امت مسلمہ میں امن ہے،
اگر اس خطے میں خون ریزی ہے، فتنہ ہے اور فساد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پوری امت میں امن نہیں ہے اور خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ جو رب فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلانے والا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کو وہ اتنا رب قادر ہے کہ وہ قتل کرنے والا اسی کے گود میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے، اسی کے گود میں پال کر اسی کا تختہ اللہ نے الٹوایا ہے۔ وہ رب، اس کی تقدیر کے آگے کسی کی تدبیریں نہیں چلتیں۔ اسی رب سے امید ہے ہماری کہ جس نے اس شام کو فتح کرا دیا، وہ قیدی باہر نکلے، کئی مسجدیں کھلیں، 20 15 سال سے 40 سال سے جو مسجدیں بند تھیں، ان مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اسی رب سے ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے یہ، اور مسجد اقصیٰ بھی فتح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن بھی دکھائیں کہ جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ مسجد اقصیٰ بھی فتح ہو گئی اور وہاں بھی اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ آگے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا ما لا طاقت لنا به، جن کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو، واعف عنا، اللہ تو درگزر کر ہم سے، واغفر لنا، تو معاف کر دے ہمیں، وارحمنا، اللہ تو رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ اس کافر قوم پر ہمیں فتح یاب بھی عطا فرما، ہمیں نصرت عطا فرما، فتح دے۔ اس دعا کو ضرور پڑھیں، یاد کریں اور روزانہ رات کو پڑھ کر سوئیں۔ جب پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ منظر ہو موجودہ دور کا، اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرما، اس کافر قوم کے مقابلے میں اللہ ہمیں فتح عطا فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی نا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا مولا ہے، مالک ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان کر کے فوت دینا، اور والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں میں مجھے شامل کر لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔